السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عمران سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل القرآن الکریم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 10ویں رکوع کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے، تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے اچھے سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنی ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ شکر الحمدللہ، ہم نے ابھی سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کا ترجمہ پڑھا، اور اب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ بدی کے گھیرے میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کریں جس کے بعد کوئی نیک عمل آخرت میں کارآمد نہ ہو۔ ہم نے سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کا ترجمہ پڑھا، اور آئیے اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ بدی کے گھیرے میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جس کے بعد کوئی نیک عمل آخرت میں کارآمد نہ ہو، اور وہ گناہ کفر اور شرک ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ دوسری طرف بت پرستوں کے بھی 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی اور بنو نذیر کی خزرج سے۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوئی تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر خزرج کا۔ نتیجہ یہ کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بالواسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے وہاں قریظہ اور نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل اور خانمہ بربادی میں حصہ دار ہوتے تھے۔
ہاں اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے، جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا، اس نے یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا۔ ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیے کے حکم پر عمل کر لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ شکر الحمدللہ۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کا ترجمہ اور تشریح پڑھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس کوشش میں کامیاب فرمائے۔ اور آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان روزوں کے مہینے میں ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں قرآن کو بار بار پڑھنے، سننے اور دہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری اس ویڈیو کو دوستو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔